کارگزاری نمبر 9۔ ایک ہیڈ مسٹریس فرماتے ہیں کہ میں خوبصورت تو بہت تھا لیکن بالکل ان پڑھ تھا۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے میری شادی میری چچا زاد ہمشیرہ جو کہ ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی ان سے ہو گئی۔ کچھ دن تو ہمارے خوشی خوشی سے گزرے لیکن پھر بیگم کا رویہ استاد شاگرد والا ہو گیا، یعنی ہر وقت مجھے ڈانٹنا، بات بات پر ٹوکنا اور کبھی بد اخلاقی بھی کر جاتی۔ میری زندگی مشکل سے گزرنے لگی، حالات کشیدہ ہو گئے اور میں نے اسے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، مگر چونکہ قریبی رشتہ داری تھی خاندان والوں نے ایسا نہ کرنے دیا۔ ایک تبلیغی جماعت آئی، میں ان کے پاس بیٹھا۔ اس وقت گھر سے تازہ پریشان ہو کر نکلا تھا۔ جماعت کے امیر صاحب نے بیان کے بعد میرے ساتھ انفرادی ملاقات کی۔ میں نے ان سے اپنا دکھ کہہ سنایا۔ وہ فرمانے لگے کہ بھائی اگر برا نہ مناؤ تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی ضرور فرمائیے۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ نے بھی اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے، اس لیے آپ کی بیوی نے اپنے خاوند یعنی آپ کو ناراض کر دیا۔ میں نے پوچھا جی میرا مالک کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی سب کا مالک ہے۔ بیوی کو اپنے خاوند کا حکم ماننے کی اتنی تاکید نہیں جتنی بندوں کو اللہ پاک کے احکام ماننے کی تاکید ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے ناراض کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو آپ کی تو شکل بھی مسلمانوں والی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے داڑھی منڈوا رکھی ہے اور مونچھیں بڑی بڑی بڑھا رکھی ہیں۔ میں اس پر فکر مند تو ہوا لیکن میں نے عرض کیا کہ امیر صاحب میری بیوی اس کی تو اجازت نہیں دے گی۔ امیر صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے جائیں، انشاءاللہ شکل بھی بدل جائے گی، لباس بھی بدل جائے گا، فکریں بھی بدل جائیں گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ میں ان باتوں کی وجہ سے پوری طرح متاثر ہو گیا۔ گھر گیا، بیوی کی اجازت کے بغیر گھر سے پیسے لیے، حالانکہ مجھے اس کی اجازت نہ تھی۔ پیسے لے کر سیدھا رائیونٹ پہنچا، 2 دن رائیونٹ ٹھہرا، مزید تسلی ہوئی اور پھر 40 دن کی تشکیل کرا کر جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ 39 دن تک مجھے کوئی بات یاد نہ آئی، بلکہ گزری ہوئی زندگی پر سخت پشیمانی اور آئندہ زندگی کو سنوارنے کی کوشش دامنگیر رہی۔ مگر 40ویں روز جب میں گھر کو آنے لگا تو پرانی یادیں ستانے لگیں۔ یقیناً بیوی بہت برا سلوک کرے گی، جو پیسے میں بغیر اجازت کے لے آیا ہوں ان کی باز پرس بھی کرے گی، ممکن ہے کہ گھر سے نکال دے وغیرہ وغیرہ۔ یہ حالات مجھے پریشان کرتے رہے، لیکن میں گھر پہنچ گیا، بیوی کو سلام کیا، وہ نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید لوگوں کے سامنے برا بھلا کہنا مناسب نہ سمجھاؤ، مگر تنہائی میں تو خیر نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب میں گھر آیا، سلام کیا، بڑی محبت کے ساتھ جواب ملا۔ کھانا آ گیا جو 2 آدمیوں کا تھا، میرے سامنے رکھ دیا گیا اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی اور سوال کیا آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے معذرت کے ساتھ کہا کہ تبلیغی جماعت والوں کی باتیں بہت اچھی لگی تھیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ نہ سکا اور جماعت میں چلا گیا تھا۔ کھانا ختم ہو گیا، ہم اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے، بتی بجھ گئی اور میری بیوی میری چارپائی پر آ کر میرے پاؤں دبانے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہیں اور کیا معاف کرانا چاہتی ہیں؟ وہ بولی کہ جو زیادتیاں میں آپ کے ساتھ کرتی رہی ہوں وہ معاف فرما دیں۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ کہنے لگی 40 دن کی جدائی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میرے نصیب جاگے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے فرمایا کہ پہلے تو جیسا وہ تھا ویسی ہی تو تھی، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج کے بعد آپ کا خاوند میرے لائے ہوئے دین کو سیکھنے اور پھیلانے میں لگ گیا ہے، اب اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا۔ اس لیے میں پرانی گستاخیوں کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ ہمیشہ کے لیے خدمت گزار رہنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ آپ جو حکم کریں گے میں اس کو ہر حال میں مانوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ پڑھانا چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں مردوں سے اختلاط ہوتا ہے۔ میں مزدوری کروں گا اور ہم دونوں دین کی محنت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو مردوں سے اختلاط کا اعتراض ہے تو آج کے بعد میں کسی مرد سے نہیں ملوں گی۔ چنانچہ گھر آباد ہو گیا اور بیوی نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں نے پہلے میٹرک اور پھر BA کر لیا۔ الحمدللہ میری بیوی میری شریک کار ہے اور اس کا ایک سفر بھی بیرون ملک میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ جس سکول میں پڑھاتی ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے بچیوں میں دعوت دین کی فضا قائم ہوتی ہے اور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اس مبارک کام میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین عالی کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔